حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم رب العالمین آپ فلسطین چلے آئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا، لیکن آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 90 برس کی عمر شریف تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، رب ہب لی من الصالحین، الہی صالحہ فرزند عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، آج تک میرے خلیل نے مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا، لیکن میں امتحان پر امتحان لیتا رہا۔ اب اگر میرے خلیل نے میرے لیے درخواست پیش کر ہی دی ہے تو انہیں قبولیت کی انتظار میں نہیں ڈالوں گا۔ جاؤ پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کی خدمت میں مژدہ قبولیت سناؤ۔ تو فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں غلام حلیم کی بشارت سے نوازا۔ مگر جب غلام کے ساتھ حلیم کی صفت پر غور کیا تو پریشان سے ہو گئے، کیونکہ کلمہ حلیم پھر کسی بڑے امتحان پر دلالت کر رہا تھا، سو وہی ظہور پذیر ہوا۔ فلما بالغ معصیشہ، جب آپ کے فرزند آپ کے ساتھ دوڑنے لگے تو باپ بیٹے کی شفقت و محبت دیدنی تھی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی خوشی و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دن سکونوں اور اطمینان سے گزر رہے تھے، مگر شیطان کو آپ کا سکون اور چین ایک پل نہ بایا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا، الہی، ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل بنایا، مگر خلیل کی یہ کیفیت ہے کہ اس نے رب جلیل کی بجائے اسماعیل کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اب وہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ شیطان کا اس قسم کا طعنہ نہ رب جلیل کو پسند تھا اور نہ ہی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہی برداشت کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی خواب آیا کہ میرے پیار کے اظہار کے لیے اپنے اکلوتے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ چنانچہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتائیے آپ کی کیا مرضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سنتے ہی عرض گزار ہوئے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کر گزریے جیسے حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ چنانچہ آپ پوری تیاری کر کے اپنے لختے جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خوب سجا کر مقام منع کی طرف لے چلے۔ شیطان رویا، چیخا اور اس سے رہا نہ گیا۔ خیر خواہ بن کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑی رازداری سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سوالیہ رنگ میں کہنے لگا، اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، جہاں مجھے میرا رب باپ لے جائے، تو انہی کے ارشاد پر سر تسلیم خم کیے جا رہا ہوں۔ تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ کہاں لے جائیں گے؟ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، ایک فرما بردار بیٹے کے لیے اپنے باپ کا اشارہ ہی کافی ہے۔ اچھا پھر میں تجھے بتا ہی دیتا ہوں، یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، تیری عقل کام کر رہی ہے؟ بھلا باپ اپنے ہاتھوں بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا؟ شیطان آپ کے جواب پر حیران سا ہوا اور اس کے منہ سے نکلا، خدا کے حکم سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پکڑے اور پورے زور سے اسے مارتے ہوئے پکارے، اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک بار نہیں، اگر ہزارہ بار مجھے ذبح کرتے جائیں اور میرا رب مجھے زندہ کرتے جائے تو پھر بھی میں یہ سمجھوں گا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر شیطان لعین حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ہمدردی کا اظہار کرنے حاضر ہوا اور اپنی مکاری کے تمام حربے آزمائے، لیکن منہ کی کھائی، اور سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی پتھر مارے اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شیطان سر پکڑے سوچ میں ڈوب گیا، اب کون سا حربہ ہے جو استعمال کروں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ارشاد خداوندی سے باز رکھ سکوں۔ منع کے پہاڑوں کے درمیان ماں بیٹے کی پتھروں سے تو اپنی حجامت گرا چکا تھا، اب خلیلی پتھر کے ذائقے کا راہ تکنے لگا۔ آخر کار شیطان تھا اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا اور بڑی ہی لہاجت اور انتہائی خیرخواہی کے مکارانہ جال کو پھینکتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہا، اسی بڑھاپے کے عالم میں جب بیٹے باپ کا سہارا بنتے ہیں، قدم قدم پر جن کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں کہاں لیے جا رہے ہو؟ میں نے سنا ہے ذبح کرنے کا خیال ہے۔ خواب پر اتنا بڑا عمل، افسوس ہے کہ نبی ہو کر خواب کے پیچھے پڑ گئے۔ کچھ خیال کرو، نو عمر لختے جگر کا خون نہ بہاؤ، اس کی بوڑھی والدہ اور اپنے سفید بالوں کی طرف دیکھو۔ جانے دو بیٹا، ذبح کر کے کیا کرو گے؟ سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔
آپ بڑی خاموشی سے شیطان کی چکنی چپڑی باتوں کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے سنتے رہے، اس بنا پر کہ ہمارا تو یہ کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، مگر میری امت کو جب گمراہ کرنے لگے گا تو اسے میرے عمل و کردار سے واضح ہو جائے گا کہ ابلیس لعین نے عیاری و مکاری کے بڑے بڑے جال تیار کیے تھے۔ ہمیں خلیل اللہ علیہ السلام نے ان سے بچنے کا جو عمل سبق دے گئے ہیں، ان پر کاربند رہنے میں ہی عافیت ہے۔ جب شیطان نے سارے جتن لگا لیے تو آپ نے بھی کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کی طرف پھینک دیں۔ آج حج کے دوران جہاں پر 3 مرتبہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ وہی 3 مقام ہیں جہاں پہ شیطان کو کنکریاں پڑیں، اور یہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ جب تک یہ رکن ادا نہ ہوگا تو حج بھی پورا ادا نہ ہوگا۔ اور پھر تیزی سے منع کے ایک کونے میں اپنے لگتے جگر کو لٹایا اور پھر چھری چلا دی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گردن رکھ دی تو ہم نے ندا کی، یا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح جزا عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاغ المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ بے شک یہ بہت ہی مشکل ترین امتحان تھا، اور پھر ہم نے ان کی جگہ فدیہ ذبح عظیم کا فدیہ عطا فرمایا۔ یہ فیض نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟